امہات المومنین، ایمان والوں کی مائیں حضرت صفیہ بنت حی اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے حالات و واقعات جانتے ہیں۔ نام و نسب، خاندان۔ آپ کا نام صفیہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: صفیہ بنت حی بنت اخطب بن سعید بن عامر بن عبید بن خزرع بن ابی حبیب بن نذیر۔ والدہ کا نام زرع تھا۔ تھے ماں باپ اعلیٰ قبیلوں کے سردار، یوں سارے عرب میں بڑی تھیں۔ صفیہ تھے باپ ان کے ہارون، موسیٰ چچا تھے۔ حسب و نسب میں بڑی تھیں صفیہ۔ نکاح: پہلا نکاح سلام بن مشکم کرزئی سے ہوا۔ سلام کے طلاق دے دینے کے بعد دوسرا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے نکاح ہوا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں مقتول ہوا۔ غزوہ خیبر میں آپ کے والد، بھائی اور شوہر مارے گئے۔ فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت اور قیدی بھی آئے۔ ان قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی شامل تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ غنیمت میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا جو قیدی تھے۔ ان میں بڑی تھیں صفیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لیا اور یہی ان کا مہر قرار پایا۔ خیبر سے چل کر آپ مقام صحبات میں اترے جو خیبر سے ایک منزل ہے۔ وہاں پہنچ کر عروسی فرمائی اور یہیں ولیمہ فرمایا۔ ولیمہ عجیب شان سے ہوا۔ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ سامان جمع ہو وہ لے آئے۔ کوئی کھجور لایا اور کوئی پنیر اور کوئی ستو لایا اور کوئی گھی لایا۔ جب اس طرح کچھ سامان جمع ہو گیا تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا۔ ولیمہ میں گوشت اور روٹی کچھ نہ تھا۔ مقام صحبا میں آپ نے 3 روز قیام کیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ میں رہیں۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا کہ کوئی دیکھ نہ سکے، گویا کہ یہ اعلان تھا کہ حضرت صفیہ ام المومنین ہے، ام ولد نہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے۔ فضائل و مناقب: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ پر ایک سبز نشان دیکھا۔ فرمایا یہ کیسی سبزی ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایک روز میں اپنے شوہر کی گود میں سو رہی تھی کہ یہ خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ کر گرا ہے۔ یہ خواب میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا۔ اس نے زور سے میرے ایک تماچا مارا اور کہا تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے؟ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب خیبر سے مدینہ آئیں تو حارثہ بن نعمان کے مکان میں اتاری گئیں۔ ان کے حسن و جمال کو سن کر انصار کی عورتیں دیکھنے آئیں اور حضرت عائشہ بھی نقاب اوڑھ کر آئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا اور جب وہ واپس ہوئیں تو پوچھا کہ اے عائشہ کیا دیکھا؟ کہا ہاں ایک یہودیہ کو دیکھ آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، وہ اسلام لے آئی ہیں اور اس کا اسلام نہایت اچھا اسلام ہے۔ رواہ ابن سعد۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ کو چھیڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں۔ ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو؟ باپ میرے ہارون ہیں، چچا میرے موسیٰ ہیں اور شوہر میرے محمد ہیں۔ ترمذی میں یہ بات ہے۔ ایک بار تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا مرض الوفات میں آپ کے پاس جمع ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری تمنا اور آرزو ہے کہ آپ کے بدلے میں یہ تکلیف مجھ کو ہو جائے۔ ازواج مطہرات نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا، واللہ انہا لصادقہ، خدا کی قسم البتہ یہ تحقیق سچی ہے۔ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتی تھی دن بھر، عبادات شب میں بڑی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا۔ فضل و کمال ابو عمر بن عبد البر علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عقل مند، بردبار اور صاحب فضل و کمال عورت تھی۔ احادیث ان سے بھی مروی ہیں۔ بے حد کے علم و ادب میں بڑی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفات سبحان اللہ پیغمبر کی زوجیت میں آئیں اور دنیا کا قصہ ختم کیا۔ ماہ رمضان المبارک 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔